تہجد کی دعا۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے، مقدر کے ساتھ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد تک آپ خود نہیں جاتے، تہجد تک آپ کو بلایا جاتا ہے۔ وہ ذات، وہ ایک ذات جو آپ کا سب کچھ دینا چاہتی ہے، وہ آپ کو تہجد کا رستہ دکھاتی ہے، آپ کو ایسے اشارے دیتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تہجد ادا کرنی چاہیے۔ بے شک یہ سچ ہے کہ تہجد میں مانگی گئی دعا کوئی رد نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا توکل ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں، بے شک عطا کرتے ہیں۔ اللہ تہجد کا رستہ انہی کو دکھاتے ہیں جن کو وہ عطا کرنا چاہتے ہیں، اور جن کو عطا کرنا چاہتے ہیں وہ تہجد تک خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تہجد جو ہے جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہ رات کے تیسرے پہر میں ادا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود انسان کی دعا سننے کے لیے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جسے میں رحمت دے سکوں، جس کی میں مغفرت عطا کر سکوں اور جس کی میں دعا قبول کر سکوں۔ یہ تو انسان پر ہے کہ وہ کیسے اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ مانگنے کی توفیق صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ نہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے تکیے پہ اپنا مقدر بھی سلا دیتے ہیں۔ تو سب کو چاہیے کہ تہجد ادا کرے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کو سننے کے لیے اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ انسان اپنی تقدیر تب تک نہیں بدل سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے، اور اللہ نے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے بہت سے راستے انسان کو دکھائے ہیں۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ کیسے اور کس طرح اللہ کی راہ پر چلتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو قبولیت کا تو شک ہی نہیں رہتا۔ یہ تو شیطان کے وسوسے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ شیطان کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا رد ہوگی۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ پختہ ارادہ، پختہ یقین اپنے اللہ پر پوری طرح توکل رکھ کے دعا کرے۔ جب اللہ کی پاک ذات نے یہ فرما دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، بے شک میں دعائیں قبول کرتا ہوں، بے شک میں تمہیں عطا کروں گا، بے شک اللہ عطا کرنے والا ہے، یہ تو پھر انسان پر ہے کہ وہ پوری یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات، ایسے بہت سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید اس کی جان ابھی نکل جائے گی، شاید وہ اس غم کو، اس دکھ کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ میں انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف یا غم نہیں دیتا، اور کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں عادت ہو جاتی ہے غم کے ساتھ رہنے کی، یا اس دکھ کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس درد کے ساتھ یا اس تکلیف کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہو جاتی، بلکہ ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے اپنے اللہ پر کہ اللہ ہمیں اس وقت سے، اس مشکل وقت سے، اس درد سے، اس دکھ سے ہمیں نجات دلا دے گا۔ تو انسان صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتا ہے۔ اور تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تم تہجد تک جا کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، تم دیکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے تہجد اسے ممکن بنا کر تمہیں اللہ کی رحمت سے نواز دے گی۔ تم ایک بار ہمت تو کرو، اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح، اللہ تمہیں ایسے اپنی رحمت سے اٹھائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ کتنے حسین لمحات ہوتے ہیں وہ جب اللہ پہلے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رحمت طلب کرے اور میں سے رحمت عطا کروں، ہے کوئی میرا وہ بندہ یا بندی جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، اس میں مغفرت عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ اور کتنے ہی وہ حسین لمحات ہوتے ہیں جب ہم اپنے اللہ کی پکار سنتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کے تیسرے پہر میں اللہ سے ملاقات کر کے اللہ کو اپنی زندگی کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ میں پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ سوچے جب ہم کسی انسان کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک تسلی ملتی ہے کہ یہ انسان ہماری مدد کرے گا، لیکن دیکھا جائے تو انسان کے تو بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری مدد کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ہماری مدد کر دے گا۔ تو کیسا ہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ کام ہے، ہمیں یہ مشکل درپیش ہے، تو وہ پاک ذات
ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے در کے آگے کچھ ہاتھ جھولی پہ لائے جائیں اور وہ ہماری مدد نہ کرے؟ یہ تو انسان کا ظرف ہے کہ وہ انسان کی مدد نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ جو ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی جائے اور اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تہجد جو ہے وہ انسان کے نصیب بدل دیتی ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو تہجد ہے انسان کے نصیب کو 4 چاند لگا دیتی ہے اور ایسا نصیب بدلتی ہے کہ ساری دنیا تکتی رہ جاتی ہے۔ اور جب کبھی ہم اکیلے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی ایسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھے، ہماری بات کو سمجھے، ہمارے حالات کو سمجھ کے جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے کریں، تو صرف اور صرف یہ انسان کا بالکل بھی ظرف نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی مدد کر سکے۔ اور آج کل جیسے نفسا نفسی ہے، کوئی انسان کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو وسیلہ بناتی ہے، انسان کو انسان کے لیے وسیلہ بناتی ہے۔ اور جو دل بے چین رہتا ہے، ہماری روح تک سکون پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تہجد سے ہی ہے کہ ہم تہجد ادا کریں اور اپنے اللہ کے حضور اپنی بخشش مانگے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ یہ تو ہم پر ہے کہ ہم کتنا یقین رکھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ اللہ پر یقین رکھ کے مانگے اور اللہ عطا نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیں۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ بھی غلط نہیں کرنے دیں گے، اور یہ بھی کہ ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا کریں گے۔ تو جیسے جو اللہ کی ذات ہے وہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندے کو جھولی بھرے بغیر ہی بھیج دے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد جو ہے پوری یقین، پورے توکل کے ساتھ اللہ سے مانگے تہجد میں، اور جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے یہ دعا کریں، ہمارے لیے وہ دعا کریں، لیکن جب اللہ نے انسان کو اتنا حق دیا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے خود وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرے، تو کتنے ہی بدقسمت لوگ ہیں وہ جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میرے نصیب کے لیے دعا کرو، میرا یہ کام ہو جائے میرے لیے دعا کرو، میرا وہ کام ہو جائے میرے لیے دعا کرو۔ اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا موقع دیتے ہیں اور وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کر خود کوشش نہیں کرتے بلکہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے یہ دعا کرو، ہمارے لیے وہ دعا کرو۔ کتنے ہی بدقسمت لوگ ہیں وہ جو موقع ہوتے ہوئے خود اپنے اللہ سے نہیں مانگتے۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ اللہ اس انسان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اپنے سامنے اسے کھڑا کر سکے۔ یہ تو انسان کی کم عقلی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا، مجھے یہ کام تھا، مجھے وہ کام تھا جو میں نماز ادا نہیں کر سکا۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو نماز کی توفیق اسی وقت ملتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، یا اللہ سے اپنی دعائیں مانگیں۔ اور جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، صبر ان کا ٹوٹ جاتا ہے، صبر ان کا جواب دے جاتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید ہم سے اب صبر نہیں ہو سکے گا، تو ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ نے جب ایک وعدہ کر دیا ہے کہ میں عطا کروں گا، تو اس میں تو کسی بات کا شک رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بس انسان کے یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان کتنا پختہ یقین رکھتا ہے اپنے اللہ پر۔ جیسے تم اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی پر یا خود کی ذات پہ یقین رکھتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا یا میرے یہ کام اچھا ہوگا اگر میں یہ کر رہا ہوں، تو تم اپنے پروردگار پر کیوں نہیں یقین کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہے، وہ تمہیں آگے کیوں نہیں لے کے جائے گا؟ تو صرف اور صرف تم معجزوں کا انتظار کرو